وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ میں محمد غوث الاعظم، اللہ کے فضل و کرم سے ہم تجوید یعنی جو نورانی قاعدے ہیں اس کو مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم کلام رحمان کو شروع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے فضل و کرم سے جس طرح ہمیں تجوید کو کمپلیٹ کر لیے، اسی طرح کلام رحمان کو بھی اچھے انداز سے آپ تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد فرمائے، اور یہ ویڈیوز بنانا ہمارے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے، اور جو وقت آپ کلام رحمان کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وقت دے رہے ہیں، یہ وقت آپ کا نیکی میں اللہ تعالیٰ شمار فرمائے۔ صلی علی آمین۔ اب ہم اس کو باقاعدہ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تعوذ اور تسمیہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، یہ آلریڈی ہم اس کے رولز، تجوید کیا ہے، آلریڈی ویڈیوز بن چکے ہیں۔ اگر آپ ان کو نہیں دیکھے تو آپ پلے لسٹ سے چیک کر سکتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کلام رحمان کی تلاوت کرو تو اللہ کے پناہ میں آؤ، تو اس لیے ہم تعوذ پڑھتے ہیں۔ اور تسمیہ تو جو نبی علیہ السلام کی ایک ابو بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تسمیہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت سلیمان علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ان میں سے کسی کو بھی یہ اس جیسی آیت نہیں ملی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اتنی بابرکت اور باعظمت آیت ہے یہ ابو بریدہ رضی اللہ عنہ کے روایت سے یہ حدیث مروی ہے۔ تو جب بھی ہم اچھے اعمال کریں گے، نیک اعمال شروع کریں گے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنا ہے۔ ایک تو جس کام میں بسم اللہ شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے، اس کو دھیان میں رکھے۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام کے بعد درمیان میں جتنے نبی آئے کسی کو یہ آیت نہیں ملی، اس جیسی آیت بھی نہیں ملی۔ صرف امت محمدی کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، اور یہ آیت سورہ نمل میں اس کا ذکر ہے آیت کے طور پر۔ تو اگر تفصیل کے لیے آپ ان ویڈیوز کو پلے لسٹ سے چیک کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم سورہ فاتحہ، جو قرآن کی پہلی سورت، اس کو اور بھی نام ہے سورہ فاتحہ، ام الکتاب بھی اس کو کہتے ہیں، اور سبع مثانی بھی اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے، سبع مثانی کر کے۔
اور یہ رقیہ بھی ہے، یعنی پھونک کر دم کرنے والی صورت. تو یہ بھی حدیث سے ہمیں اس کا بھی ثبوت ملتا ہے. تو ہم اب شروع کریں گے انشاءاللہ، اگر وقت اجازت دے تو آخر میں اس کی کچھ جو آیت ہم پڑھے اس کی تفصیل بھی جانیں گے. بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین. اب ہم اس کو ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، الحم، دال پیش تو، الحمد. دیکھیں جب ہم ال کریں گے تو جیپ پیچھے کو نہیں آئے، ال نہیں بولنا ہے. ال کہیں گے تو قلقلہ ہو جائے گا. الحمد اس طریقے سے، الحمد اس طریقے. اگر آپ اس طرح الحمد الحمد اگر اس طرح پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. الحمد الحمد. نیکسٹ دیکھیں. للہ، لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، للہ. یہاں دیکھیں اس لام کو ہم باریک پڑھنا ہے، کیونکہ جو ذات اللہ کا اسم ہے اللہ، اس کے لام سے پہلے اگر زیر آیا تو اس لام کو ہم باریک پڑھیں گے. تو یہاں لام کے اوپر زیر ہے نا، لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے، تو اس وجہ سے اللہ، اسم اللہ کے لام کو ہم باریک پڑھیں گے. للہ. اگر کوئی اس طرح پڑھے للہ، للہ، یہ غلط ہو جائے گا. کیسے پڑھنا ہے؟ للہ، باریک پڑھنا ہوگا. نیکسٹ دیکھیں. ربل، ربل، را کے اوپر زبر ہے تو اس لیے ہم را کو پٹ پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. را با زبر رب، با زیر بی، ربی، ربی. اگر کوئی ربی کہے گا غلط ہوگا، ربی ایسا. یہاں لام کے اوپر جزم ہے تو اس لیے ہم اس کو سامنے لیٹر سے ملا لیں گے، یعنی جزم والے لیٹر کو سامنے لیٹر سے ملا کو پڑھنا ہوگا. با لام زیر بل، ربل، اس طریقے سے ربل، ربل. نیکسٹ دیکھیں. عالمین، عالمین. آئین جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، اس کو درمیانی حلق سے ادا کریں گے. آئین اور ہا جو حمد میں ہا ہے نا وہ، اور اس آئین کو ایک ہی پلیس سے ہم ادا کریں گے. آئین کھڑا زبر آ، لام زبر لا، آلا، میم یا زیر می، عالمی. جب بھی ہم کسی لیٹر پہ ساکن کرنا ہے تو اگر دو زبر کی تنوین کے علاوہ جتنے بھی حرکات آئیں گے تو ان کو ہم جزم سے جزم میں بدل کر ساکن دے کر وقف کرنا ہوگا. تو یہاں نون پہ جزم آ گیا تو عالمین، اس طریقے سے عالمین. اگر آپ پورا پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین. اور ایک بار دیکھیں. الحمد للہ رب العالمین. اب ہم اس کا تھوڑا مفہوم بھی جانیں گے. الحمد للہ، کل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے. لی کے معنی کے لیے، للہ اللہ کے لیے. کیا ہے اللہ کے لیے؟ کل حمد، سارے حمد اور شکر. اور دیکھیں رب العالمین، اور وہ کون ہے اللہ؟ وہ ہے رب العالمین. رب ہے سارے جہانوں کا، سارے عالموں کا.
جتنے عالم ہیں ان سب کا رب ہے کر کے اس کا مطلب ہے. یعنی جس طرح دیکھیں اگر ہم کسی کی پھول کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی اگر آپ دیکھیں عمارت کی ہم تعریف کریں گے تو وہ تعریف عمارت کی نہیں ہوگی، اس کو بنانے والے کی ہوگی، ہے نا. اسی طرح ہم کسی نیچر میں کسی چیز کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس چیز کو بنانے والے کی وہ تعریف ہوگی. اگر کوئی پھول کا باغیچہ اچھا ہے تو ہم کہیں گے کتنا حسین ہے یہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس باغیچے کو، ان پھولوں کو اس طرح کس نے بنایا ہے اس کی تعریف ہوگی. یعنی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو انڈائریکٹلی وہ اللہ کی تعریف میں ہو جائے گی. اسی لیے یہاں اس طرح آپ اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں، الحمدللہ، یعنی کل تعریف اللہ کے لیے ہی ہے. یعنی دیکھیں جس طرح جانور ہے، ان کے بھی آنکھیں ہماری بھی آنکھیں، ان کی شکل میں ہماری شکل میں کتنی فرق ہے. سب اعضاء تو ان کو بھی ہے، وہ بھی کان رکھتے ہیں، وہ بھی آنکھ رکھتے ہیں، وہ بھی ناک کے ساتھ سانس لیتے ہیں، ان کے بھی دانت ہے، ان کی بھی منہ ہے. مگر انسان کی شکل دیکھے، ان کی شکل دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے اچھے بنایا. اگر کوئی حسین شخص ہے، کوئی حسین خاتون ہے تو وہ ان کو کس نے اس طریقے سے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز ہے. تو ہم کسی کو حسین کہیں گے تو انڈائریکٹلی وہ ان کو اس طرح بنانے والے اللہ کی بھی تعریف ہو جائے گی. اور ایک اخلاقی پہلو بھی یاد رکھے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے تو وہ اللہ کی دی ہے نا، تو اس پر ہمیں وہ چیز کسی کے پاس نہیں ہے تو ہم ان ایسے لوگوں کو اپنے سے کم کیوں جانیں. کوئی رنگت میں گورے ہے تو گورے ہونا، آپ کا گورا ہونا مطلب اللہ نے آپ کو گورا بنایا. اب آپ اللہ کی شکر گزاری کرنا چاہیے، مگر آپ الٹا جو لوگ رنگ میں آپ سے کم ہے ان کو آپ کم جانیں گے اپنی نگاہ میں، تو یہ تو تکبر ہو گیا. تکبر صرف اللہ کے لیے زیبا ہے، جو ذاتی طور پہ ہر خوبی سے حامل ہے. ہمارے پاس جو بھی خوبی ہے وہ اللہ کی عطائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر خوبی اس کی ذاتی ہے. تو ایسے عطا کردہ کی گئی اللہ تعالیٰ سے ملی ہوئی چیزوں پر ہم بندوں کو کمپیئر کرتے، ان کو حقارت سے دیکھنا، یہ غلط ہوگا. اس کو یاد رکھیں. نیکسٹ، رب العالمین. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پرورش کرنے والا، ان کی تربیت کرنے والا. عالمین کے معنی جتنے بھی عالم ہیں، انسانوں کا عالم ہے، جانوروں کا، پرندوں کا، چیونٹیوں کا، مچھلیوں کا، اور کتنے چیزیں ایسے ہیں جو ہمیں، وائرسوں کا عالم ہے، بیکٹیریاز کا عالم ہے. اور ہو سکتا ہے زمین کے باہر، اوپر یونیورس میں اور مقامات پہ بھی کچھ لیونگ بینگس ہو، وہ اللہ تعالیٰ جان. ان سب عالم جتنے بھی ہے ان سب کا اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. یہ اس کا تھوڑا سا مفہوم ہے. آپ کو تجوید کے ساتھ کچھ آپ اس اللہ کے کلام کو بھی سمجھ لینا ضروری سمجھ کر میں بتا رہا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ یہ چیز پسند آئی ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کوئی کوتاہی اس کی آیتوں میں سمجھانے میں ہوئی مجھ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کرے. اور آپ پہلی بار آئے ہیں اس چینل پہ تو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اس خیر کو اپنے دوست احباب میں شیئر کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.